آیت نمبر 152۔ اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی جو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، تو تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پہ بہت فضل کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو بہت ہی خاص مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ فتح کیسے شکست میں بدل جاتی ہے۔ ایون یہ کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام کامیاب ہوتا ہوتا پھر آخر ناکام کیوں ہو جاتا ہے۔ اس سارے مضمون کو جنگ احد کے پس منظر میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بدر کی شکست کے بعد کافر پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کو بہت دیر سے پتہ چلا تھا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس تیاری کا بہت ہی کم وقت تھا، غالباً تقریباً 2 دن باقی رہ گئے تھے جب مکمل طور پہ یہ خبر مدینہ شریف میں مشہور ہو گئی تھی کہ کافروں کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے۔ اس مختصر وقت میں کوئی کتنی ایک تیاری کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ احد کا میدان سجتا ہے تو مسلمانوں کو بہت پہلے ہی ابتدا ہی سے فتح دے دیتے ہیں، اور اتنی بہترین فتح دیتے ہیں کہ مسلمان بڑی ایزلی کافروں کو شکست دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس ساری کیفیت کو کہ مسلمانوں نے کتنی آسانی سے جو ہے اس فتح کو حاصل کر لیا تھا، اس کو اس لفظ تحسونہم سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ کیا ہے۔ تو اس کا پہلا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے پھر اس کا سر کاٹ کے اس کو آگ کے اوپر جلایا جاتا ہے تاکہ اس کے بالوں کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اتارا جا سکے، اس کو حس الرس کہا جاتا ہے۔ اب ایک جانور جو ہوتا ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، مگر اب وہ اتنا بے بس اور مجبور ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ کسائی کے ہاتھ میں ہے اور اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ ادھر ادھر کر رہا ہے اور اس کے بال جلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا معنی کہ جب ٹڈیاں جو ہیں وہ فصل کے اوپر حملہ کر جاتی ہیں اور ساری فصل کو وہ کھا جاتی ہیں، صرف زمین باقی رہ جاتی ہے، اس کو حس الارض کہا جاتا ہے۔ تو کہاں وہ لہراتی ہوئی زمین ہوتی ہے اور اب وہاں پہ کچھ بھی جو ہے وہ باقی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تیسرا اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور وہ پتے جو کہ سوکھ جاتے ہیں، مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس کو حس النباتات کہا جاتا ہے۔ تو کہاں وہ پتے بڑے لہراتے ہوئے خوبصورت نظر آتے ہیں اور کہاں وہ بالکل چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب گوشت کے کسی ٹکڑے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی تمام چربی جو ہے وہ پگھل جاتی ہے، تو اس کو حس اللحم کہا جاتا ہے، تو گویا کہ اس سے اضافی ساری چیز کا جو ہے وہ ہٹ جانا۔ تو ان تمام معنی سے جو اس لفظ کا مرکزی اور محوری معنی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کسی چیز کا بہت بے بس ہو جانا، ہیلپ لیس ہو جانا، اور یہ کیفیت جو ہے وہ کافروں کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسے تھے جیسے کہ کسائی کے ہاتھ میں کوئی جانور ہوتا ہے، اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ ان کو کاٹ رہے تھے اور ان کو قتل کر رہے تھے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے یہ فتح کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مگر پھر یہ فتح شکست میں کیسے بدل جاتی ہے؟ تو آیت کے اگلے حصے میں کہا جاتا ہے کہ اذا فشلتم، جب تک تم نے فشل نہیں کیا اس وقت تک تو تمہیں یہ فتح مل رہی تھی، لیکن جب تم نے فشل کیا تو پھر تمہاری فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ اب یہ لفظ فشل کیا ہے؟ تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب جسم کے پٹھے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، اتنے تھک جائیں کہ انسان مزید کوئی کام نہ کر سکے، تو اس کو فشل کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو پریگننٹ نہ کر سکے اپنی کسی بھی فزیکل کمزوری کی وجہ سے، تو ایسے مرد کو بھی مفشل کہا جاتا ہے۔ عرب قبائل میں وہ انسان جو کہ اپنے قبیلے میں شادی نہیں کرتا تھا، خاندان میں شادی نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے کہ خاندان میں شادی کرنا کسی بیماری کا سبب بن سکتا ہے، تو اس خاندان کی عورتیں اس مرد کو مفشل کہا کرتی تھیں کہ اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اس بات سے خوف کھاتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کا جو مرکزی اور محوری معنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس طرح کہ جب انسان فزیکلی بہت زیادہ تھک جاتا ہے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود وہ کام کرتا رہتا ہے۔ کیوں کرتا رہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں سارا کام جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ختم کروں گا اور ایک ہی دفعہ آرام کروں گا، تو گویا کہ اس تھکن کے ساتھ جو انسان کام کرتا ہے اس کو فشل کہا جا رہا ہے۔
اور عموماً یہ کیفیت انسان کے اندر کب ہوتی ہے؟ جب اس کا کوئی کام کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے، اور جب وہ بالکل مکمل ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت انسان تھک بھی بہت رہا ہوتا ہے، مگر اس کی تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے تیسے ہو، بس اب یہ کام مکمل ہو جائے۔ تو اس وقت کی وہ کیفیت اور وہ تھکن اور اس کے ساتھ کام تمام کرنے کی جو چاہت ہے، اس کو لفظ فشل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کے ساتھ کیسی تھی کہ صحابہ کرام بظاہر وہ دیکھ رہے ہیں کہ میدان جنگ ان کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس فتح کو حاصل کرنے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے ہم مالی غنیمت کو سمیٹ لیتے ہیں اور مکمل طور پہ فتح کا جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، اس وقت تک تم نے پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک کہ ہم تمہیں نہ کہہ دیں۔ لیکن چونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام مکمل ہو چکا ہے، فتح ہمیں حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اس وقت میں اس کام کو جلدی سے نپٹانے کے چکروں میں پہاڑی سے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیت جو ہے وہ فشل میدان جنگ احد میں تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر تمہارا تنازع کرنا ایک معاملے میں۔ تنازع لفظ جو ہے نزع سے، نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور تنازع کو بھی تنازع کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ اپنی طرف معاملے کو جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہمیں پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا، لہٰذا ہمیں یہیں پہ رہنا چاہیے۔ دوسری جماعت کا یہ کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اس وجہ سے تھا کہ جب تک ہمیں فتح نہ حاصل ہو جائے، کیونکہ اب ہمیں فتح حاصل ہو گیا، لہٰذا پہاڑی سے نیچے آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ہمیں نیچے آ جانا چاہیے۔ تو گویا کہ ایک اپنی رائے دے رہے تھے اور دوسری جماعت جو ہے وہ اپنی رائے دے رہی تھی۔ تو کسی معاملے میں اس طرح کا تنازع ہو جانا، یہ بھی بعض اوقات آپ کی فتح کو جو ہے وہ شکست میں بدل دیتا ہے۔ جب تک تو آپ سب ایک رائے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ اور ایک طرح کی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب کسی کام میں اختلافات آنے شروع ہو جائیں، تنازع آنے شروع ہو جائیں، تو پھر وہ کام جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یا شکست کی طرف جانے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو بیان کیا جاتا ہے کہ من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دکھا دیا جس کو تم پسند کرتے تھے۔ اب وہ کیا چیز تھی جس کو وہ محبوب رکھتے تھے؟ یعنی کہ فتح۔ اب صحابہ کرام کو جو ہے وہ فتح نظر آ رہی تھی اور اسی کو وہ چاہتے بھی تھے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ مال غنیمت کا بھی ملنا۔ اب یہ بھی ہمیں ساری سچویشن دیکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام جو کہ وہاں پہ مہاجر تھے اور جو انصار تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ امیر نہیں تھے، اور انہوں نے بھی اپنے ساتھ شیئرنگ کی ہوئی تھی اور اتنے مہاجرین کو اپنے ساتھ پناہ دی تھی، تو مالی مسائل بہرحال وہاں پہ بھی بہت تھے، غربت تھی اور بہت سارے اور بھی ایشوز تھے۔ ان تمام ایشوز میں یہ ساری جنگیں لڑنا کوئی آسان بات ہے؟ بہت مشکل بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے فتح کا چاہنا یہ ایک فطری معاملہ تھا، اور پھر مال غنیمت کا آنا اور اس کی چاہت کا ہونا یہ بھی بالکل عین فطری معاملہ تھا۔ اس میں ہم صحابہ کرام کو کسی بھی طرح سے بلیم نہیں کر سکتے، یہ سب ان کی چاہت اور ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں بہت جلدی وہ ساری فتح بھی دکھا دی تھی۔ لیکن یہ سارا معاملہ نیگیٹو کس وجہ سے ہوا؟ آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِي، کہ اس کے بعد کہ جب اللہ پاک نے تمہیں یہ ساری فتح دکھا دی تھی، تم نے وہ نافرمانی کر دی۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے کسی صورت میں بھی پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا ہے، چاہے یہ اختلاف رائے کی وجہ سے ہوا تھا، اور جن صحابہ کرام نے یہ کیا تھا کسی غلط نیت، ارادے یا سوچ کے ساتھ یا نافرمانی کی نیت کے ساتھ نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال وہ حکم کا نہ ماننا جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ صحابہ کرام نے بہت ارلی یہ سمجھ لیا کہ ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، مالی غنیمت بھی جو ہے وہ ہمیں مل گئی ہے۔ تو اس طرح سے فتح کو دیکھ کے اتنا ارلی ریئیکشن دینا جو ہے یہ بھی تمہاری اس فتح کو شکست میں بدل گیا۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ آخرت کو چاہ رہے تھے۔ یعنی کہ جن صحابہ کرام کی رائے بہت جلدی یہ تھی کہ اب ہمیں نیچے آ جانا چاہیے اور مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے، تو گویا کہ ایک طرح سے ان کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور کچھ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی ہمیں یہاں پہ مزید سٹے کرنا چاہیے، تو گویا کہ ان کو جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ثم صرفکم عنہم، کہ ہم نے تمہیں اس سے پھیر دیا۔ یعنی کہ یہ تین باتیں جب تم نہیں نبھا سکے تو تمہارا مشن مکمل ہونے سے پہلے ہی تمہیں جو ہے وہ روک دیا گیا، اور جو غلبہ تمہیں کافروں کے اوپر حاصل ہو رہا تھا ان کمیوں کی وجہ سے وہ غلبہ جو ہے وہ بجائے غالب ہونے کے وہ نقصان اور شکست میں بدل گیا۔ یہاں پر گرامر کے لحاظ سے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ کے اس حصے میں لفظ اللہ نہیں آ رہا، تمہیں پھیر دیا گیا اس سے تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ لفظ اللہ یہاں پہ نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ حقیقی طور پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ تمہارا ٹارگٹ، تمہارا مقصد تھی، اس وقت میں شاید وہ مقصد تمہارے سامنے نہیں رہا، تم اس مقصد سے ہٹ گئے، تو جب تمہارا مقصد، تمہارا ٹارگٹ تمہارے سامنے نہیں رہا تو پھر تمہاری فتح بھی جو ہے وہ تمہارے سامنے سے غائب کر دی گئی یا وہ ہٹا دی گئی۔ کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف فوکس
फोकस रहता है, अपने मकसद की तरफ फोकस रहता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। लेकिन जब उसका फोकस हटने शुरू हो जाता है, जब उसका मकसद अल्लाह ताला की ज़ात नहीं रहती है, तो फिर वो जो कामयाबियाँ उसके नसीब में होती भी हैं, वो उसके हाथ में आने के बावजूद भी चली जाती हैं।